السلام علیکم دوستو. جو مذہبی بیج جنرل ضیاء الحق نے 1988 میں بھارت کو زچ پہنچانے کے لیے بویا تھا، اور جو جہادی صنعت سوویت یونین یعنی روس کے افغانستان پر حملے اور قبضے کے بعد وجود میں آئی، اب ایک بلا بن کر پاکستان کو گھور رہی ہے، پاکستان کو کچوکے لگا رہی ہے. تحریک طالبان پاکستان، جماعت احرار الہند، داعش، ISKP، لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ، جیش محمد، TLP اور تازہ ترین تحفظ امارات اسلامی فورس نے DI خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جہاں تقریباً نصف درجن افسران زیر تربیت اہلکار شہید ہوئے. یہ حملہ صرف ایک دن بعد ہوا اورکزئی میں مسلح افواج کے قافلے پہ حملے کے نتیجے میں، جس میں ایک کرنل اور ایک میجر سمیت 11 فوجی اہلکار شہید ہوئے. اب ایک طرف تحریک لبیک پاکستان نے لاہور کے مختلف علاقوں کو مفلوج کر رکھا ہے اور اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد بھی نیم محاصرے کی حالت میں ہیں. کنٹینرز کی بھرمار اور موبائل سروس بند، اور کافی سارے راستے محدود کیے گئے ہیں آمد و رفت کے لیے. آدھا اسلام آباد کھلا ہے، آدھا بند ہے، اور یہ کوئی چوتھی مرتبہ ہے کہ TLP نے ریاست مخالف اور عوام دشمن ایک مارچ شروع کیا ہے. اسلام آباد کے اندر اس کی طرف آنے والی زیادہ تر سڑکیں بند ہیں. کنٹینرز کے مالکان کے مزے ہیں، کیونکہ ان کے کنٹینرز ایک بار پھر سڑکیں بند کرنے کے لیے کرائے پہ لگ گئے ہیں. کیا یہ ایک پیغام ہے صرف تحریک انصاف کو کہ وہ جلسے نہ کرے؟ کیا واقعی تحریک لبیک پاکستان محض فلسطین کے مسئلے پہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہتی ہے، یا پھر کہانی کچھ اور ہے؟ اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے اس پروگرام کے آخر میں. اب ذکر ہو جائے کہ بحیثیت مجموعی پاکستان کو اس وقت کیا چیلنجز کا سامنا ہے. ایک طرف ریاست پاکستان اپنے اندرونی افریط یا بلاؤں سے برسرے پیکار ہے. وہ گروہ جو کشمیر اور افغان جہاد کی سمجھیں کہ اولادیں ہیں، یعنی ان کے بعد جتنے فرنچائز بنے وہ بنیادی طور پہ ان کا تعلق انہیں گروہوں سے ہے جو کہ کشمیر اور افغانستان میں سرگرم تھے. دوسری طرف بھارت ایک بار پھر ان افغان طالبان کے ساتھ بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملا رہا ہے جنہیں وہ ماضی قریب تک دہشت گرد قرار دیتا رہا ہے. مجھے یاد ہے دسمبر 1999 اس وقت کے بھارتی وزیر خارجہ جسونت سنگھ نے 30 دسمبر کو جو بھارتی اغوا شدہ طیارہ تھا فلائٹ C814، اس کے ہائی جیکرز کے ساتھ مذاکرات کے لیے جسونت سنگھ خود قندھار ایئرپورٹ پہ موجود تھے، ہم بھی ادھر ہی تھے. ان مذاکرات کے نتیجے میں بھارتی حکومت نے مولانا مسعود اظہر، عمر سعید شیخ، مشتاق بازگر اور ایک اور صاحب تھے، ان کی رہائی کا مطالبہ تسلیم کیا. اور اس کے فوراً بعد جسونت سنگھ نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں یہ کہا کہ ہم دہشت گردوں کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے، کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے. مگر 4 قیدی جو کہ بھارتی جیلوں میں تھے ان کو رہا کر دیا گیا. اب ایک بار پھر اسی گروہ یعنی افغان طالبان کے وزیر خارجہ کی نئی دلی میں ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ بڑی آؤ بھگت کی گئی ہے. افغان وزیر خارجہ کا دورہ بھارت، دارالعلوم ہند میں ان کا خطاب اور پاکستان کے خلاف ان کا نسبتاً غصے سے بھرا لہجہ، یہ سب کیا پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے؟ بالکل، اس لیے کہ طویل عرصے تک بھارت نے دارالعلوم ہند کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اسلامی گروہ تھے جن کا براہ راست یا بالواسطہ افغان طالبان کے ساتھ کوئی تعلق تھا، جو افغان طالبان کے مہمان بھی تھے افغانستان میں، ان کو اسلامی شدت پسند قرار دیا. دارالعلوم ہند کو بھی شدت پسندوں کی نرسری ٹھہرایا جاتا تھا. لیکن اب اسی ادارے کے دروازے امیر متقی کے لیے کھول دیے گئے تاکہ اسے خوش آمدید کہا جا سکے. وہاں پہ اس نے خطاب بھی کیا. اس موقع پہ نہ RSS نے کوئی احتجاج کیا، نہ شیو سینا نے، حالانکہ وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے بھارتی مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرتے آ رہے ہیں. نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے، یعنی 2014 کے بعد سے، مسلمانوں سے ان کی نفرت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جس کا نتیجہ متعدد مسلمانوں
کے ہاتھوں ہجوم اور ان کے قتل کی صورت میں نکلا، جس کو موب لنچنگ کہتے ہیں۔ لیکن اب جناب افغان طالبان بھارت کے اسٹریٹجک پارٹنر بن چکے ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بڑے قریبی دیرینہ تعلقات ہیں۔ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے، صرف اس لیے کہ بھارت اور امریکہ نہیں چاہتے کہ افغان طالبان پاکستان کے قریب رہیں، بلکہ افغانستان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک اور اس کا پہلو جو کہ کمپرومائز کیا بھارت نے، وہ یہ تھا کہ اس مولانا مفتی امیر تقی کے موقع پہ جہاں جہاں ممکن تھا افغان خواتین جرنلسٹ کو رسائی نہیں دی گئی۔ بھارتی خواتین صحافیوں کو تمام ان فنکشن سے باہر رکھا گیا جہاں پہ امیر متقی گئے، خطاب کیا یا ملاقاتیں کی۔ تو کیا یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن نہیں ہے ایک ایسی ریاست کا جو کچھ عرصہ پہلے تک طالبان کو دہشت گردوں کی سرپرست اور میزبان قرار دے رہی تھی؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھارت نے خواتین کے مسئلے پر بھی بہت بڑا سمجھوتا کر لیا، وہی مسئلہ جس پر RSS خود بھی متنازع ہے، یعنی خواتین مخالف رویہ۔ اور اس مسئلے پہ بھارت کے اندر بہت اس وقت احتجاج ہو رہا ہے خواتین تنظیموں کی طرف سے کہ کیوں امیر متقی کے دورہ نئی دلی کے موقع پہ خواتین صحافیوں کو دور رکھا گیا۔ داخلی محاذ پر پاکستان میں ایک دھماکہ خیز صورتحال میں ڈائریکٹر جنرل ISPR کی پریس کانفرنس جو انہوں نے پشاور میں کی، اس کا مقصد بظاہر تحریک انصاف کو بدنام کرنا اور یہ پیغام دینا تھا کہ سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی چکر میں وہ بزرگ سینیٹر پرویز رشید صاحب ہیں، خود کو بڑے انقلابی کہتے تھے، لیکن انہوں نے بھی جو ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، میں تو حیران رہ گیا کہ یہ لوگ خود کو انقلابی اور جمہوریت پسند کہتے ہیں، اور جمہوری ووٹوں سے آیا ہوا شخص جب منتخب ہوا تو اس وقت انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن اب اس کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا تو انہیں یاد آ گیا کہ یہ تو ایک فتنہ ہے۔ تو کتنی ایک متعصبانہ اور دوغلے پن کا یہ مظاہرہ ہے۔ DG ISPR نے دہشت گردی کو PTI کی سرپرستی میں پنپنے کا الزام بھی لگایا اپنی پریس کانفرنس کے دوران، اور سیاستدانوں کو خبردار کیا کہ سیاست کو ریاست پر فوقیت نہ دیں، یعنی سیاست ریاست سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا، کون فیصلہ کرے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے، دہشت گردی کیا ہوتی ہے، اور اس امر کا تعین کون کرے گا کہ کون صحیح سیاست کر رہا ہے اور کون غلط سیاست کر رہا ہے۔ اب دہشت گردی اور دہشت گرد کی تعریف کیا ہے، قانون کی رکھوالی اور قانون توڑنے والوں کی تعریف کیا ہے، یہ بھی سوچنا ہوگا۔ پھر بقول حماد اظہر کے انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ ایک سابق وزیر اعظم، ملک کے سب سے مقبول سیاسی رہنما اور ان کے کارکنوں کو ان لوگوں کے ساتھ نتھی کر دینا جو فوجیوں اور شہریوں کو مارتے ہیں، محض ایک ابہام پیدا کرنا ہے۔ آپ حکمرانی کی ناکامی کا الزام ان پر نہیں ڈال سکتے جنہیں حکومت کرنے ہی نہیں دی جاتی، بلکہ اکثر اوقات تو انہیں منتخب ہونے تک کی اجازت بھی نہیں ملتی۔ پوری پریس کانفرنس اصل دشمن کے خلاف کوئی ٹھوس بات کرنے کی بجائے PTI کے خلاف غصہ نکالنے کا ایک عمل تھا۔ یہ تھا حماد اظہر کا ٹویٹ۔ پھر اس کے جواب میں اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ عوام کی مدد کے بغیر دہشت گردی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حکومتی وزیر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تحریک کے انصاف جس نے صوبے میں 75% سے زیادہ سیٹیں جیتی، اس کا وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، اور صوبے کی تمام پارٹیاں زبردستی آزاد امیدواروں سے مل کر حکومت بنائیں گے۔ اس سے ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کیا بڑھے گا یا کم ہوگا، یہ فیصلہ ہمارے بڑے لوگوں کو کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ TLP کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ کیا فلسطین محض ایک بہانہ ہے کسی اور مقصد کے لیے، کوئی کور ہے، جبکہ خود فلسطینی امن منصوبہ متنازع ہونے کے باوجود تمام فلسطینی اس پہ رضامند ہو چکے ہیں؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا TLP مارچ کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے؟ TLP کے ہیڈ کوارٹر پر لاہور میں کیوں چھاپہ مارا گیا؟ بعض اطلاعات کے مطابق سعد رضوی کے گھر پر بھی چھاپہ جو مارا گیا وہ اسپین میں ہونے والی ایک تفتیش سے جڑا ہوا ہے، جہاں پہ TLP سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک ریاست مخالف اور انتہا پسند نیٹ ورک کا حصہ پایا گیا۔ ان کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور وہ تحقیقات مبینہ طور پر TLP ہیڈ کوارٹر تک اس کے تانے بانے مل رہے تھے، جس کے نتیجے میں چھاپہ مارا گیا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر TLP رہنما اور کارکنان یہ نعرے کیوں لگا رہے ہیں کہ گولیاں کیوں چلی؟ کون سی گولیاں؟
یہ تو گولیاں وہی چلی ہیں جس کے نتیجے میں ٹی ایل پی ہیڈ کوارٹر پر ہم چھاپے کے دوران کوئی 2-3 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ حکام نے آج تک ٹی ایل پی کے ہیڈ کوارٹر پر چھاپے کی کوئی معقول وضاحت نہیں دی، کوئی معقول جواز فراہم نہیں کیا ہے۔ تو ایک اور جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بھارت اور افغانستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کا مرکز کیا ہے، وہ جناب وہ ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول۔ اجیت دوول وہی ہیں جنہوں نے دسمبر 1999 میں اس ہائی جیکنگ کے خاتمے میں مذاکرات میں براہ راست حصہ لیا تھا، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، قندھار ہائی جیکنگ، جو فلائٹ 814 کے ہائی جیکرز کے مطالبے پہ مسعود اظہر وغیرہ کو رہا کیا گیا تھا۔ تو جب سے نریندر مودی اقتدار میں آئے ہیں 2014 سے، اس وقت سے اجیت دوول بھارت کی پاکستان اور افغانستان سے متعلق پالیسی چلا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان کا رویہ کیا ہے افغانستان کے ساتھ؟ خواجہ آصف صاحب افغانستان کے بارے میں مسلسل تند و تیز سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی پس منظر میں افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے نئی دلی میں یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کی مہمان نوازی کو نہیں بھولیں گے، کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن ہم یہ بھی نہیں بھولیں گے کہ آج پاکستان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہ اشارہ تھا ان بمباریوں کی طرف، ان حملوں کی طرف جو مبینہ طور پر پاکستان نے ٹی ٹی پی کے مشتبہ ٹھکانوں پر کیے ہیں مشرقی افغانستان میں۔ اب ایسے حالات میں جب کہ ہماری کوتاہ اندیشانہ پالیسیاں جو کہ صرف شخصیات کے مفادات پر مرکوز ہوں یا محدود مخصوص گروہوں کے مفادات پہ مخصوص ہوں، معاشرے کے اندر موجود تقسیم دراڑوں اور کمزوریوں کو یہ پالیسیاں مزید گہرا کر رہی ہیں۔ ایک طرف عمران خان کے حامیوں کو مشتعل کیا جا رہا ہے، انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، روکا اور دبایا جا رہا ہے، دوسری طرف ہمارے پیارے پاکستان کے دشمن ان اندرونی سماجی، سیاسی اور معاشی کمزوریوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔